آج استاد محترمہ فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی انہوں نے ایک دل کو پیس دینے والا واقعہ سنایا ہے۔ ان کے شاگرد ان کی ایک عمر کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم ملک کے دور دراز بلکہ پوری دنیا کے ان کے اندر شاگرد ہیں۔ تو اس وقت سیلاب متاثرین جو ہیں ان میں ان کی امداد میں ان کے تعاون میں استاد جی کے شاگرد بھی بڑا ایک سمجھے کہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو استاد جی نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے جاننے والے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے تعاون اور مدد کے لیے قافلے کی نمائندگی کر رہے تھے اور اس کی سرپرستی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو کسی ایک مقام پر جا کر انہیں راستے چونکہ دشوار ہیں اور راستے کٹے ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو ایک مقام پر جا کر انہیں اپنی پچھلی گاڑیوں کا انتظار کرنا پڑ گیا۔ اب وہاں پر جب وہ انتظار کر رہے تھے اپنے قافلے کی پچھلی گاڑیوں کا، تو ان کے گاڑی کے شیشے پر ایک دستک ہوئی، ایک شخص نے دستک دی۔ جب وہ ایک اجنبی علاقے میں ایک متاثرہ علاقے میں ان کی گاڑی کے شیشے پر دستک ہوتی ہے، تو ان کے ذہن میں وہ تمام موجودہ معاشرے کے اندر وہ گرون واقعات، وہ مجرمانہ واقعات جو رونما ہوئے ہیں ان حالات کے اندر، وہ ذہن میں آ جاتے ہیں کہ اس متاثرہ زمانے کے اندر اور سیلاب کے ان ایام کے اندر جس وقت انسان کو اپنی مجرمانہ روش چھوڑ کر اللہ کی طرف رخ پھیر دینا چاہیے، اپنی وہ باغیانہ سرکشانہ عادتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ تو اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ سیلاب سے بچنے کے لیے اپنے مال مویشیوں کو لے کر کچھ محفوظ مقام کی طرف جاتے ہیں۔ اب ان کا گھر بھی گیا، جو تھوڑا بہت ان کے ہاتھ آ سکتا تھا، بھاگتے بھاگتے انہوں نے پکڑا، مال مویشی لے کر وہاں پر آئے، کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے۔ اب وہاں پر کچھ لوگ ان کے دست و بازو بننے کے لیے آئے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو جو ہے نا چاول کھلائے۔ اب اس چاول کے اندر ان ظالموں نے جو ہے نا بے ہوشی کی دوائی ڈالی تھی، وہ کھانے والے کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ جو ظالم تھے انہوں نے ان کا مال مویشی سامان وغیرہ سب کچھ سمیٹ لیا۔ سمیٹنے کے بعد چلتے بنے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے ساتھ یہ واردات ہو چکی تھی۔ ایسے بھی واقعات ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ گن پوائنٹ پر لوٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو بلکہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جب جب ویسے واقعات آئے، دیگر دنیا میں بھی ہوں گے لیکن چونکہ ہم اس معاشرے میں رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو دیکھ لیں۔ بلکہ میں تو اس زلزلے کا عینی شاہد ہوں، اور اسے ہم نے خود دیکھا ہے، بچپن میں پڑھتے تھے ہم نرسری پریپ یا 1 کلاس میں۔ تو اس وقت بھی ایسے واقعات آئے کہ وہاں پر بلڈنگیں گری بھی ہوئی ہیں، گاڑیاں زمینیں پھٹ گئی، گاڑی کی پوری گاڑی اندر چلے گئی۔ ایسے واقعات بھی ہوئے جناب۔ ایسا یہ ہے کہ اوپر سے پوری جناب 3-4 منزلہ بلڈنگ گری ہے، اور اس کے اندر بندہ اس کے نیچے ہے، اور اس بندے کا سر باہر ہے، چیخ چلا رہا ہے۔ ایسے واقعات بھی آ رہے ہیں، اور ان سخت حالات کے اندر کچھ ایسے سنگ دل لوگ بھی ہیں کہ جو اس میں مٹھائی کی وہ ڈبے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، ٹینیاں پکڑ رہے ہیں۔ جناب کسی خاتون کا کان آیا، وہ سونے کی بالی لگی تھی وہ کاٹ لی، جناب ادھر سے کلائیوں میں لگی چوڑیاں کاٹ لی۔ ایسے بھی جو ہے نا سخت، اور اس یعنی آپ کہہ لیں کہ فرعون صفت جو آخر وقت تک، یا آپ اس سے بھی بڑھ کہہ لیں ابو جہل، جو اپنی موت کے وقت بھی اور عذاب کے وقت بھی اس کو جو ہے نا غرور تھا۔ تو وہی بات، تو یہاں پر بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب اس موقع پر وہ صاحب گھبرا گئے کہ یہ دستک دینے والا کہیں مجھے گن پوائنٹ پر مجھ سے لوٹے نا۔ خیر وہ سوچ ہی رہے تھے، لمحوں میں ہزاروں خیالات آ جاتے ہیں۔ پھر سے ان کے جو ہے نا اس سے پہلے سے زیادہ تیز دستک ہوئی ان کے شیشے پر۔ تو انہوں نے پھر چاروں ناچار کھولا دروازہ، تو اس صاحب جو کھڑے تھے دستک دینے والے، اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور سلام کیا، اور اب ان کے چپکے سے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دی، اور جلدی سے نکلتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ آپ پیسے جو ہے نا سیلاب زدگان کو دے دینا۔ تو وہ چلا گیا تیزی سے، غائب ہو گیا وہاں سے۔ تو جب کہتے میں نے کھول کے وہ دیکھا تو 10 روپے کا نوٹ تھا، وہ 10 روپے کا نوٹ تھا وہ۔ تو وہ کہنے لگے جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میرے ذہن میں وہ غزوہ تبوک کا منظر آ گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سپر پاور روم کے خلاف، قیصر کے خلاف جب محاذ جنگ کھولا، تو کہا کہ جو ہے نا چندے کا اعلان کیا اور تعاون کے لیے کہا۔ تو صحابہ کرام جو مال و ثروت والے تھے، انہوں نے احسان بھائی اس وقت بہت زیادہ مال دیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اونٹ گھوڑے ساز و سامان سے لدے ہوئے دیے۔
تو اب وہاں پر ایک ٹولہ منافقین کا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ تو ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ایک صحابی ایسا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، اس کے اندر جذبہ تھا، اخلاص تھا، راتوں رات وہ اٹھا ایک یہودی کے ہاں گیا، ساری رات اس نے یہودی کے باغ کو پانی دیا، محنت کی۔ اب اس محنت کی اجرت میں، مزدوری میں اسے کیا ملا، اتنی سی کھجوریں جو ہے نا وہ جناب ملی اجرت کے طور پر، وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی۔ تو منافقین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہاں پر بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے، کہ اس کی جناب ایک اتنی سی جناب کھجوروں سے وہ جناب تبوک میں جائیں گے اور قیصر کو جناب اس کیسر روم سے مقابلہ کریں گے، روم کی جناب عظیم سلطنت کو فتح کریں گے، قسطنطنیہ پہ حملہ کریں گے۔ خیر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کی جناب کھجوروں سب پر کھیر دیا اور کہا کہ اس کی اخلاص کی وجہ سے اس کی یہ مال ان تمام اموال سے بھاری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا اس کے پس منظر میں وہ واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے پھر ایسے 5,000 کی گھڑیوں کو، جو نوٹوں کی گھڑیاں تھیں، انہیں رکھا، اس کے اوپر وہ 10 روپے رکھے اور کہا کہ کچھ بعید نہیں، شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 10 روپے ان باقی تمام اموال سے جو ہے نا زیادہ قیمت رکھنے والے ہوں۔ تو یہاں پر آخری بات خلاصتاً کہ یہ مت دیکھیں کہ ہمارے رقم سے ان کا گھر کھڑا ہو جائے گا یا کہ نہیں، ہماری رقم سے ان کو جو ہے نا مکمل لباس میسر آئے گا کہ نہیں، وہ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں نہیں، بلکہ اس وقت دیکھیں کہ اللہ آپ کو توفیق دے رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی خوش بختی جاگ رہی ہے کہ نہیں، اس مشکل وقت میں آپ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اس مشکل وقت میں آپ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، شانہ بشانہ قدم ملا کر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ کل یہ مشکل وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔